نام کیا رکھوں؟ تو اس نے بتایا کہ تم اپنے بچے کا نام یزید رکھ دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو دماغ کھول گیا کہ اس بندے نے کون سا نام رکھنے کے لیے مجھے کہہ دیا ہے کہ یزید تو ظالم تھا، باغی تھا اور شرابی تھا، بدکار تھا، عیاش تھا، فحش تھا، برا انسان تھا، تو یہ یزید کہہ رہا ہے کہ یزید اپنے بچے کا نام رکھ دے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان بھی ہوا، تو میں نے اس کو اتنا صرف کہا کہ یار تو کیسا انسان ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بچے کا نام یزید رکھ دے، یزید تو ایک بغیرت انسان تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یزید امیر المومنین تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، حسین باغی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، آپ نے محبت سے سننا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، ہر بندہ ٹھیک ہے، یار یہ مولویوں نے شور مچایا ہوا ہے، مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، جہاں پہ بھی کوئی لگا ہوا ہے، جتھے کوئی لگ گیا ہے ٹھیک لگ گیا ہے جی۔ تو لہٰذا جہاں پہ کوئی ہے، اگر ٹھیک ہے ہر کوئی، تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام کی تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، قرآن پاک انسان کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ جہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے، اگر ٹھیک ہے ہر کوئی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مکہ چھوڑ کر مدینے ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام مکہ میں ہی کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو مکہ چھوڑ کر مدینے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونڈا میں نادرہ دفتر میں میں چلا گیا، وہاں پہ ایک میرا کام تھا، تو میں جب دفتر کے سامنے پہنچا تو میں نے اس بندے کو فون کیا جس بندے کے ساتھ میرا رابطہ تھا۔ تو ایک بندہ مجھے بلانے کے لیے نا دفتر سے باہر آیا، تو اس نے کہا قاری سلیم صاحب کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ہوں۔ تو وہ بندہ مجھے اندر لے کر گیا، اور جو مینیجر تھا نادرہ دفتر کا، اس نے بڑے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ مجھے ملا، گفتگو کی، چائے وغیرہ منگائی۔ تو مصروف وہ بہت زیادہ تھا، کام اس کے پاس بڑا تھا، لیکن سب کام چھوڑ کر وہ جو ہے نا مجھ سے گفتگو کرنی اس نے شروع کر دی۔ باہر کیف ہم گفتگو کرتے رہے، تو کافی ٹائم گزر گیا، تقریباً 9-10 بجے سے لے کر تقریباً 1 بجے تک ہم بیٹھے رہے۔ تو اس بندے نے اتنی مجھے حدیثیں سنائیں، بخاری، مسلم، داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور حوالہ اس نے حدیثیں سنائیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی عالم دین ہے، تو نوکری بھی اس کی لگ گئی ہے، تو ساتھ امامت خطابت بھی شاید کراتا ہوگا، تو یہ نوکری بھی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یار ایسی بات نہیں ہے، میں بالکل بے دین اپنے آپ کو، وہ کہنے لگا کہ میں بے دین تھا ایک قسم کا، میں کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، کبھی کسی دینی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، میں بس داڑھی میں نے کلین شیو تھی، میں نے مونچھیں بھی رگڑائی ہوئی تھیں، داڑھی بھی منڈائی ہوئی تھی، تو لوفر لوگوں کے ساتھ میری دوستی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری شادی ہوئی تو میں نے ایک دوست کو شادی پہ دعوت دی، اور سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ عطا کیا، تو میں نے اسی دوست کے ساتھ مشورہ کیا کہ یار بچے کا نام کیا رکھوں؟ تو اس نے بتایا کہ تم اپنے بچے کا نام یزید رکھ دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو دماغ کھول گیا کہ اس بندے نے کون سا نام رکھنے کے لیے مجھے کہہ دیا ہے کہ یزید تو ظالم تھا، باغی تھا اور شرابی تھا، بدکار تھا، عیاش تھا، فحش تھا، برا انسان تھا، تو یہ یزید کہہ رہا ہے کہ یزید اپنے بچے کا نام رکھ دے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان بھی ہوا، تو میں نے اس کو اتنا صرف کہا کہ یار تو کیسا انسان ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بچے کا نام یزید رکھ دے، یزید تو ایک بغیرت انسان تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یزید امیر المومنین تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، حسین باغی تھا۔ تو باہر کیف وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دینی علم تو تھا نہیں کہ میں اس کے ساتھ بحث کرتا، میں خاموشی کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب میں نوکری سے گھر گیا چھٹی، تو میں اپنی مسجد کے امام مسجد کو ملا، اس کے ساتھ گفتگو کی، تو اس نے بتایا کہ ایسے ظالم اور بدعقیدہ لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو حسین کو باغی کہتے ہیں اور یزید لعین کو امیر المومنین کہتے ہیں، تو لہٰذا آپ ایسے بدعقیدہ لوگوں سے بچیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے پھر نماز پڑھنا بھی شروع کر دی، اور میں نے اپنے قاری صاحب کو ساتھ لیا اور مکتبے پر گئے، اور میں نے کثیر عقیدے کے متعلق حدیثوں کی کتابیں خریدیں، قرآن پاک کی تفسیر خریدی، قاری صاحب کو بھی کچھ حدیثوں کی کتابیں خرید کر دیں۔ عقیدے کے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، اور ہر روز جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو رات کو میں حدیثوں کا مطالعہ کر کے سوتا ہوں، دین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے سوتا ہوں، اور اس نے کثیر حدیثیں مجھے سنائیں اور باحوالہ سنائیں۔
تو وہ کہتا ہے کہ اس دن سے لے کر میں نے داڑھی بھی رکھ لی، میں نے نماز پڑھنی بھی شروع کر دی، اور میں نے عقیدے کے متعلق بھی ریسرچ کرنی شروع کر دی اور تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اور بد عقیدہ لوگوں سے مجھے نفرت ہو گئی، ایسے لوگوں سے کہ جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور حسین کو باغی کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنے بچے کا نام غلام حسین رکھا۔ تو اس لیے دوستو، عقیدے کے متعلق ضروری معلومات ہر بندے کو ہونی چاہیے، اور دینی کتابوں کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ کچھ جاہل لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی دین کے ساتھ سمجھ لیں کہ مطالعہ کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کر لی ہے، عقیدے کے متعلق بھی ان کو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو جب بھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی ایسی ہی بونگیاں چھوڑنی شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا عقیدے کے متعلق بھی بندے کو علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور دین کی سچی اور پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔